اللہ اپنے زبردست احسان اور عظیم الشان نعمت کو بیان فرما رہا ہے جو اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام کی ہے، یعنی آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں کہیں سے بھی کسی وقت باطل کی آمیزش ناممکن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 86 تا 89 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات ان آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ آیت نمبر 86 کا ترجمہ ہے، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ اور آیت نمبر 87 کا ترجمہ ہے، یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ گزشتہ آیات میں قرآن کے بارے میں گفتگو تھی، ان دو آیتوں میں اس سلسلے کی بات کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے ہم اگر چاہیں تو جو کچھ تمہیں وحی کی صورت میں دیا گیا ہے وہ تم سے لے لیں۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور ایسا ہو جائے تو پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، ہم ہی نے تمہیں یہ علوم بخشے ہیں تاکہ تم لوگوں کا ہادی اور رہبر بنو، اور ہم ہی اگر مصلحت سمجھیں تو یہ تم سے واپس لے لیں، اور اس میں کسی شخص کو کوئی دخل اور تصرف نہیں ہے۔ گزشتہ آیات سے ان آیات کے ربط کے سلسلے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اس کے علاوہ یہ احتمال بھی ہے کہ گزشتہ بحث کے آخری جملے میں ہے تم لوگوں کو صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں ہے کہ اللہ نے علم کا جو حصہ پیغمبر کو دیا ہے اگر چاہے تو وہ بھی واپس لے سکتا ہے، لہٰذا تمہاری ہر چیز یہاں تک کہ تمہارا علم اور آگاہی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد والی آیت استثناء کی صورت میں آئی ہے، اس میں فرمایا گیا ہے اگر یہ علم تم سے واپس نہیں لیتے تو یہ تیرے رب کی رحمت ہے، الا رحمتم من ربک، خود تمہاری ہدایت اور نجات کے لیے بھی رحمت ہے، اور عالم بشریت کی ہدایت اور نجات کے لیے بھی یہ رحمت ہے۔ وہ اللہ کہ جس نے عام اور خاص رحمت کے تقاضے کے مطابق انسانوں کو پیدا کیا اور انہیں لباس ہستی عطا کیا، کیا وہ لباس کہ جو تکامل اور ارتقاء کے لیے بہترین ہے، اسی اللہ نے زندگی طے کرنے کے لیے اپنی رحمت کے تقاضے پر ان کو نہیں دیا۔ آگاہ، معصوم، انتھک، ہمدرد، مہربان اور بااستقامت رہبران کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے۔ یہی رحمت ہے کہ جس کا تقاضا ہے کہ روئے زمین کبھی اللہ کی حجت سے خالی نہ رہے۔ آیت کے آخر میں تاکید کے طور پر یا گزشتہ بات کی دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے تمہارے رب کا فضل تم پر بہت زیادہ ہے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، تم پر اللہ کا انتہائی فضل ہوا، اس نے علم کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے، تمہیں انسانی ہدایت کے اسرار سے آگاہ کیا، اور تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام میں زبان اور اسلوب کا اتنا نمایاں فرق ہے کہ کسی ایک انسان کے دو اس قدر مختلف اسٹائل کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ فرق صرف اسی زمانے میں واضح نہیں تھا، بلکہ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک کے لوگوں میں رہتے سہتے تھے، بلکہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں آپ کے سینکڑوں اقوال اور خطبے موجود ہیں۔ آپ کی زبان
اسلوب قرآن کی زبان اور اسلوب سے اس قدر مختلف ہیں کہ زبان و ادب کا کوئی بھی جاننے والا یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہو سکتے ہیں۔ آیت 89 کا ترجمہ یہ ہے: ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے۔ یعنی ہم نے اس پاک کتاب میں ہر قسم کی دلیلیں بیان فرما کر حق کو واضح کر دیا ہے اور ہر بات کو شرح و بسط سے بیان فرما دیا ہے۔ باوجود اس کے بھی اکثر لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہیں اور اللہ کی ناشکری میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔